آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کی متفق علیہ قیادت موجود ہے۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمہ اور غیر متنازع قائدین تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں جانب وفاق المدارس پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت قاری محمد حنیف جالندھری، شیخ الجامعہ خیر المدارس ملتان، اور آپ کے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی نائب امیر حضرت صاحبزادہ سید طاہر سعید کاظمی تشریف فرما ہیں، اور جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر جناب محمد ایوب مغل، جمعیت اہل حدیث کے قائد علامہ سید خالد محمود ندیم، مجلس علماء اسلام کے قائد علامہ عبدالحق مجاہد، جماعت اہل سنت پنجاب کے رہنما حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی اور قاری انوار الحق مجاہد تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے قائدین آپ سے حالات حاضرہ پر اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گستاخی سر عام کی گئی اور سب و شتم کیا گیا، اور اہل بیت اطہار کی ناموس کی تحفظ اور اہل بیت کی صحابہ کرام کی عظمت کے تحفظ کے لیے اہل سنت نے 24 ستمبر ایک عظیم شان ریلی نکالنے کا پروگرام بنایا ہے، جو 2 بجے گھنٹہ گھر چوک سے شروع ہو کر کچہری چوک پر ختم ہوگی۔ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم سب اہل سنت اس میں بھرپور حصہ لیں، اس میں شرکت کریں، اور اپنی صحابہ سے اپنی عقیدت، محبت، غلامی، اور اہل بیت سے اپنی عقیدت، محبت اور غلامی کا ثبوت دیں۔ یہ تمام حیثیت اہل سنت کے ایک ادنا خادم کے میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ریلی کو کامیاب کریں، اپنی مصروفیات میں سے یہ وقت نکال کر اہل سنت بھرپور انداز میں اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری حنیف جالندھری صاحب وفاق المدارس عربیہ کے سربراہ 24 تاریخ کی ریلی کی دعوت دیتے ہوئے، اور 24 تاریخ کی جو دعوت دی جا رہی ہے، ایوب مغل صاحب ہیں، شفیق البدری TLI سے، زوار بہادر، مفتی منیب الرحمان، ابو الخیر صاحب۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر الیاس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج 20 ستمبر 2020 بروز اتوار، تو پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملتان شریف کے حوالے سے۔ وہاں پہ ایک اتحاد ہوا ہے ملک پاکستان کہ کچھ مسالک، کچھ مکتبہ فکر کے اکابرین کا، اور اس اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں وفاق المدارس عربیہ کے سربراہ حنیف جالندھری، جن کو لقب دیا گیا ہے قائد وفاق، یعنی وفاق معنی یعنی پاکستان کا قائد۔ اور اس میں جماعتیں شامل ہوئی ہیں اہل سنت والجماعت دیوبند مکتبہ فکر سے، اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر سے، جمعیت اہل حدیث کے دوست ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں
سنی تحریک جس کے سربراہ ہیں بلال سلیم قادری صاحب، ان کی جماعت بھی ہے اس اتحاد میں، JUP کی جماعت بھی ہے اس اتحاد میں، تحریک لبیک اسلام ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی جو جماعت ہے TLI وہ بھی ہے اس اتحاد میں۔ تو یہ اتحاد بنایا گیا ہے ملتان میں، اور ابھی تک جو ہے اس کی وضاحت نہیں ہو سکی صحیح طرح کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ جو فی الحال نظر آ رہا ہے 24 ستمبر 2020 کو دن 2 بجے ملتان میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کے حوالے سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے اتحاد بنایا گیا، اور اس سے پہلے 28 جولائی میں 27 یا 28 جولائی کو پریس کانفرنس ہوئی ہے ملتان میں۔ اس پریس کانفرنس میں ان جماعتوں نے شرکت فرمائی، جناب حنیف جلندری صاحب نے، جناب طاہر سعید کاظمی صاحب نے، جناب علامہ فروخ خان سعیدی صاحب نے، جناب ایوب مغل صاحب نے، اور خالد محمود اہل حدیث مکتبہ فکر سے، اور قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب۔ یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جو بل آیا تھا پنجاب اسمبلی میں کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا، اور جو اہل تشیع افراد نے انکار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں ہیں ان کو ماننے سے، یہ اس کے خلاف بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسی اتحاد نے، اور حکومت وقت کو وارننگ بھی دی تھی کہ اس کے اوپر ایکشن لے، مگر اس کو بھی تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ ان مکتبہ فکر نے، اہل تشیعوں نے کہا کہ ہم اپنے عقیدہ میں، اپنے مسلک میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وقت بھی اسی اتحاد نے پریس کانفرنس کی تھی، مگر اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا، نہ کوئی اس کا رزلٹ آیا، اور جن لوگوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی اہل تشیع کی طرف سے، وہ اسی طرح آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ میں سب چیزیں آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس اتحاد کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، اور پہلے بھی کئی موضوعات پہ، کئی معاملات پہ یہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں۔ تو اتنا بڑا اتحاد ہو گیا، بن بھی گیا، مگر اس کا جو رزلٹ، اگر ماضی میں 1.5 ماہ پیچھے 45 بیفور ڈیز ہم اگر جاتے ہیں، 45 دن پیچھے جاتے ہیں، تو جو انہوں نے مطالبات کیے تھے حکومت سے، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت وقت نے اس اتنے بڑے اتحاد کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور ان کے مطالبات جو ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب یہ اتحاد ہے جو ان جماعتوں نے، جس میں نے آپ کو کہا کہ اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت بریلوی، اہل حدیث JUP جمعیت علماء پاکستان، اور TLI تحریک لبیک اسلام ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی، سنی تحریک بلال سلیم قادری صاحب کی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب جب اس اتحاد نے پہلے جو کالز دی تھی
تو اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر حکومت کی طرف سے. تو اب اس اتحاد نے 24 ستمبر 2020 کو دن 2 بجے چوک گھنٹا گھر سے کچہری چوک تک ایک ریلی رکھی ہے ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت کے حوالے سے. اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے ان تمام جماعتوں نے اب ریکویسٹ کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ وہ اس میں تشریف لائیں، جو کہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 12 ستمبر کو کراچی میں ملین سے زیادہ افراد تھے. ملین مارچ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 12 ستمبر کو دنیا نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے جو قائدین تھے انہوں نے اتحاد کیا اور یہ ثابت کیا کہ اہل سنت و جماعت بیدار ہیں صحابہ کی شان کے لیے، اہل بیت کی شان کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو اب جب ان کی جولائی میں پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ان کو جو نتائج نہ مل سکے، اب انہوں نے حکومت پہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کہ حکومت ایکشن لے. تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور ان کا بھی جو وزن ہے وہ اس پلڑے میں اتحاد میں آ رہا ہے کہ شاید حکومت پہ کچھ اثر ہو اور حکومت ایکشن لے. آج نور الحق قادری صاحب جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، انہوں نے لاہور میں تحریک انصاف کا جو عمل کے حوالے سے علماء کا ہے ایک کانفرنس ہوئی ہے لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں. تو اس میں موصوف وزیر صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے اور قانون کے مطابق جو لندن بھاگ جائے چاہے امریکہ بھاگ جائے جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جو آصف رضا نامی ذاکر ہے، تو ہم اس کو گرفتار کر کے لے کے آئیں گے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. تو جناب والا میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے اور سرپرستی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کو فرار کروایا گیا اور حکومتی سرپرستی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور اب یہ جو حالات دیکھا جا رہا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کے حالات خراب کرنا چاہ رہی ہے اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بکے بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور وزیر صاحب کو چاہیے جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے کہ ملک میں ایک افراتفری کا معاملہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چہلم کے جلوس آ رہے ہیں، اس لیے وزیر صاحب تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے ہیں ابھی اور انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. منسٹر صاحب آپ کو تو ڈیلی بیسس پہ جو حالات ہیں ملک کے اس کے اوپر آپ کو ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنسز کرنی چاہیے، تمام مکتبہ فکر کے پاس چل کے جانا چاہیے. یہ آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے تاکہ لوگ مطمئن رہے حکومت سے کہ حکومت واقعی ہی اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے. جو صحابہ کی شان میں سرعام گستاخیاں ہو رہی ہیں، خالی بیان بازی سے کچھ نہیں چلے گا. تو آپ اس کے اوپر پریکٹیکل عمل کریں، نہیں تو اس ملک پاکستان میں عوام بھوک بھی برداشت کرے گی، مہنگائی بھی برداشت کرے گی اور یہ جو کرونا کا اتنا بڑا معاملات گئے ہیں، لوگوں نے معاشی حوالے سے جو مشکلیں دیکھی ہیں برداشت کی ہیں اور 74 سال سے جو برداشت کر رہے ہیں یہ آگے بھی 100 سال کر لیں گے. مگر یہ جو مذہبی معاملات ہیں
اس کے اوپر یہ پاکستانی قوم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو، صحابہ کی شان کا معاملہ ہو، اہل بیت و اطہار کا معاملہ ہو، تو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل معاملات ہو رہے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پہ آپ خالی احتجاج ہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور مگر جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے انڈر آتے ہیں معاملات، آپ نے اس کے اوپر بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس خاموشی کو توڑیں اور اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیں. اور تمام مجالس میں، تمام محفلوں میں جہاں بھی سرکار یا صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو وہاں 35 ایجنسیاں ہیں ہماری جو رپورٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. جب ایک بندہ وائلیشن کر رہا ہے قانون کی، قانون موجود ہے، تو وہ ایجنسیاں کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن لیتی، کیوں نہیں ان کو پکڑتی؟ تو جناب والا یہ آپ کو کاروائی کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کے کنٹرول میں حالات نہیں رہیں گے. اور پھر جی ایچ کیو سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ کیونکہ عزت کرتے ہیں، واحد ادارہ ہے پاکستان کا جی ایچ کیو جو ہماری پاک فوج ہے، لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، واقعی ہی ایسا ہوگا. تو اب سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا جو وقار ہے اس کو بلند کرنا چاہیے، اپنا بیہیویئر اچھا کرنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی باتوں پہ اعتبار کریں. تو ہم بات کر رہے تھے ملتان کی ریلی کی جو 24 ستمبر کو ہو رہی ہے، اس کا یہ اتحاد بنا ہے. تمام مکتبہ فکر کی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور کچھ ایسی بھی نظریاتی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنی انا کو قربان کیا ہے اور دوسرے مسالک کے ساتھ قدم بڑھایا ہے، آگے گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا جماعتوں کا اتحاد کر کے بھی آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو الحمدللہ اب تو یہ اتحاد مزید جو ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی خطاب کریں گے اس دن. حامد سعید کاظمی صاحب خطاب کریں گے، حنیف جلندری صاحب خطاب کریں گے، اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساجد میر صاحب بھی سنا ہے کہ آ رہے ہیں. اور بڑے بڑے ہر مکتبہ فکر سے جو ہیں عالم 24 ستمبر کو ملتان میں آ رہے ہیں. اور یہ زیر صدارت ہوگا امیر اہل سنت غزالی زماں حضور قبلہ سید مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب اس کی صدارت فرمائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اتحاد کر کے بھی اپنے اپنے مسلک کی قربانی دے کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھنا پسند کیا ہے تمام قائدین نے، تو اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے. اگر رزلٹ نہیں آتا تو اس اتحاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر حکومت ان ایکشن نہیں آتی، قانون پہ عمل درآمد نہیں کرواتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام مکتبہ فکر کے لیے کہ آگے حالات خطرناک ہوں گے. تو لہذا بہتر ہے کہ ابھی اس کو کنٹرول کر لیا جائے. اور اس اتحاد کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آپس میں محبتیں دکھائی جا رہی ہیں اور آپس میں اتنا جو ہے کہ شیر و شکر ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جے یو پی ہے، سنی تحریک بلال سلیم قادری گروپ ہے، اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہے. تو ان لوگوں نے کا بہت بڑا ایک کردار ہے کہ سارے مکتبہ فکر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک اور بھی اتحاد یہ ہونا چاہیے کہ جو ممبروں کے اوپر بیٹھ کے جمعے کے جو خطابات دیے جاتے ہیں، تو اس اتحاد کو وہاں تک بھی بڑھانا چاہیے. اس میں یہاں تک یہ ہونا چاہیے، میرا اس میں مشورہ ہے
کہ دیوبندی مکتبہ فکر بریلوی مکتبہ فکر کی مساجد میں آ کے جو ہے وہ جمعہ کے خطبہ دیں، اور بریلوی مکتبہ فکر دیوبندیوں کی مسجدوں میں جا کے جمعہ کے خطبہ دیں، تو یہ سنت ان کی یاد تازہ ہو جائے گی جناب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی نے تشریف لانا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، تو ہم تمام دوست جو حنفی ہیں وہ طریقہ شافعی کے ذریعے نماز ادا کریں گے، اور ادھر امام شافعی نے فرمایا کہ ہم آج امام ابو حنیفہ کے پاس جا رہے ہیں، اگر وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو تمام شافعی امام ابو حنیفہ کے طریقہ نماز پہ اس طریقہ پہ نماز ادا کریں گے۔ تو یہ تھی محبت، یہ تھا ان کا خلوص، ایک دوسرے کے لیے احترام، اور یہی سنت تازہ ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اتحاد کو واقعی کامیاب کرنا ہے تو ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں اور عوام کو بھی یہ میسج دیں کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن ہے، تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ جس دن یہ بریلوی حضرات اہل سنت و جماعت بریلوی یہ جا کے خطبات دیں گے، اہل سنت والجماعت دیوبندی جو ہیں ان کے مراکز میں، اور اہل سنت والجماعت دیوبندی جب دعوت دیں گے آ کے مکتبہ فکر اہل سنت و جماعت بریلوی کی مساجد میں، اور یہ ایک میسج جائے گا عوام میں بھی کہ بھائی یہ سب ایک ہیں، تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا، پاکستان میں امن قائم ہوگا اور پیار محبت کی فضا قائم ہوگی۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اور اگر ابھی جو حالات ہم نے پیچھے دیکھے ہیں پچھلے 74 سال میں، جب ممبرز پہ علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جو فرقہ واریت کا ماحول ہے پاکستان میں، وہ اسی لیے ہے کہ ہر ممبر پہ بیٹھ کے اگر دیوبندی کی تقریر کر رہا ہے تو وہ بریلوی کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، اگر بریلوی اپنے ممبر پہ بیٹھا خطاب کر رہا ہے تو وہ دیوبندی کے خلاف جو ہے وہ ذہن سازی کر رہا ہے بریلویوں کی۔ تو ہمیں ظاہر اور باطن ایک رکھتے ہوئے اس فرق کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور ملک پاکستان کی بقا کے لیے اور ترقی کے لیے سب کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عوام پاکستان زندہ باد۔